أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان المبارک کے معمولات یعنی رمضان المبارک کیسے گزاریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. رمضان المبارک آنے والا ہے. اس کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں. یہ آخرت کمانے اور بنانے کا مہینہ ہے. اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اس ماہ مبارک میں جتنے کام عام طور پر پیش آتے ہیں ان میں سے جتنے کام رمضان المبارک سے پہلے ہو سکیں انہیں پہلے ہی کر لیں، اور جو کام رمضان المبارک میں کرنے ہوں ان میں بھی کم سے کم وقت لگائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک میں ذکر و عبادت اور دعا اور تلاوت کے لیے فارغ کریں. رمضان المبارک میں بلا ضرورت لوگوں سے ملاقات بھی نہ کریں تاکہ فضولیات میں مبارک مہینہ یا اس کے قیمتی لمحات ضائع نہ ہوں. اس ماہ میں گناہوں سے بچنے کی خوب کوشش کریں. آنکھ، کان، ناک، دل، زبان اور ہاتھ پیروں کو گناہوں سے بچائیں. ٹی وی نہ دیکھیں، گانے نہ سنیں، فیس بک، یوٹیوب، انٹرنیٹ اور موبائل کا غلط استعمال کرنے سے اور فضول اور لایانی پروگرام دیکھنے سے اجتناب کریں. خواتین بے پردگی کی گناہ سے بطور خاص بچیں. جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے سے بچیں اور تراویح پورے ماہ پابندی سے ادا کریں. گڑ گڑا کر اپنے والدین، اہل و عیال، بہن بھائی، دوست، احباب، عزیز و اقارب اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اس کی رضا اور جنت مانگیں، اس کی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگیں. جو فضائل احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے ہیں جن کا مختصر تذکرہ رمضان المبارک کے فضائل اور مسائل میں ہے اس میں دیکھ لیں، انہیں حق تعالی سے مانگیں اور مسائل کا مطالعہ کریں اور بوقت ضرورت ان پر عمل کریں، اور اگر درج ذیل امور کی پابندی کر سکیں تو بہت اچھا ہے. ان پر عمل کرنے سے بآسانی رمضان المبارک کے فضائل و برکات انشاءاللہ حاصل ہوں گے. رمضان المبارک کے معمولات. رمضان المبارک اپنی مغفرت اور آخرت بنانے کا مہینہ ہے، لہٰذا دنیاوی، کاروباری اور ملازمتی مصروفیات کم سے کم کر کے درج ذیل امور کو اپنے اپنے حالات کے مطابق ترتیب دے کر اور ایک نظام الاوقات بنا کر انجام دیں. نمبر 1، صدق دل سے تمام گناہوں سے توبہ کرنا اور کثرت سے توبہ و استغفار کرنے کا اہتمام رکھنا، بالخصوص رات میں استغفار کرنا. نمبر 2، روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کا پورا اہتمام کرنا، بلا عذر شرعی ان کو ترک نہ کرنا. نمبر 3، روزے میں آنکھ، کان، ناک، زبان، دل، دماغ اور تمام اعضاء کو ہر گناہ سے بچانے کی پوری کوشش کرنا. نمبر 4، نماز باجماعت کا اہتمام کرنا اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کرنا.
نمبر 5 اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو اور تہجد کے نوافل کا معمول بنانا۔ نمبر 6 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات کا مطالعہ کرنا۔ اس مقصد کے لیے علیکم بسنتی اور حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کافی اور شافی ہے۔ نمبر 7 تلاوت قرآن کریم کا جس قدر زیادہ ہو سکے معمول بنانا اور قرآن مجید کی مشہور صورتیں جیسے سورہ یاسین شریف، سورہ واقعہ، سورہ دخان اور سورہ ملک کا پڑھنا۔ نمبر 8 چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ کا ورد رکھنا، کبھی کبھی پورا کلمہ پڑھ کر پھر درود شریف پڑھ لیا کریں۔ نمبر 9 دعا میں بکثرت جنت الفردوس مانگنا اور عذاب دوزخ سے پناہ مانگنا، نیز ملک و ملت کی صلاح و فلاح کی دعا کرنا اور اس ناکارہ کے لیے بھی دعائے مغفرت اور خاتمہ بالخیر کی دعا فرما دیں تو بڑا کرم ہوگا۔ نمبر 10 شب قدر تلاش کرنا، شاید مل جائے تو کام بن جائے۔ اگر ماہ مبارک ان باتوں کے التزام کے ساتھ گزر گیا تو قوی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ضرور دل کی حالت بدلے گی، زندگی میں انقلاب آئے گا، دنیا کی بے ثباتی، ناپیداری اور فنائیت محسوس ہو کر اس سے بے رغبتی دل میں پیدا ہوگی، فکر آخرت کا ذوق پیدا ہوگا، سکون و اطمینان محسوس ہوگا اور پھر سال کے دیگر مہینوں میں بھی اپنے آپ کو اسلامی زندگی سے قریب رکھنا انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضاہ من القول والعمل والنیت والہدا انک علی کل شیء قدیر، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔